یوکرین کے ڈرون نے پیر کی صبح ماسکو میں ایک اعلیٰ ترین رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن عمارت کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ یہ لگاتار تیسری رات تھی کہ روسی دارالحکومت ڈرونز کے حملے کی زد میں آیا، اس سے چند دن پہلے جب روس نے نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کے موقع پر 9 مئی کو ایک پریڈ کا انعقاد کیا تھا۔ ہیلو 2 اور ہیلو 3 کے ریمیکس مبینہ طور پر ہیلو اسٹوڈیو میں ابتدائی ترقی میں ہیں، لیکن ریوز گیمنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں پروجیکٹس کو انریل انجن 5 کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ اصل ہیلو گیم کے ریمیک کی طرح ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے مئی 2026 کے لیے اپنا آؤٹ لک جاری کیا ہے اور ملک بھر میں معمول سے زیادہ گرم درجہ حرارت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ماہانہ آؤٹ لک کے مطابق مئی کے دوران گیلے حالات برقرار رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے شمالی حصے میں بارش کی شدید ترین بے ضابطگیوں کا امکان ہے، ان میں خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان شامل ہیں۔ IMT اسکول فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز لوکا کے محققین کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواب شخصیت کی خصوصیات، روزمرہ کے تجربات اور زندگی کے وسیع تر واقعات سے متاثر ہوتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیوں کچھ خواب حقیقی محسوس ہوتے ہیں جبکہ کچھ بکھرے ہوئے اور عجیب ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن سائیکالوجی میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 18 سے 70 سال کی عمر کے 287 شرکاء کے خوابوں اور جاگنے کے تجربات کی 3700 سے زیادہ تفصیل کا تجزیہ کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے فائنل کے دوران ایک سستی سرگرمی اس وقت جانچ پڑتال کی زد میں آ گئی جب حکام کو موبائل فون کے باکس پھینکتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا، مبینہ طور پر دوسری اننگز کے 10ویں اوور کے بعد، جب منتظمین نے ایک خوش قسمت تحفہ سیگمنٹ متعارف کرایا۔ پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے اپنے ملازمین کے لیے معاوضے میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی ہے، جو نئے متعارف کرائے گئے الاؤنسز کے ذریعے گھر لے جانے کی تنخواہ میں مؤثر طور پر 50% اضافہ ہے۔ ایک سرکاری دفتری حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس نے آئین کے آرٹیکل 208B کے تحت عدالت کے اندرونی تنخواہ کے ڈھانچے پر نظر ثانی کے لیے متعلقہ عدالتی نظیروں کے ساتھ اختیارات کا استعمال کیا۔ دانیر مبین نے میرا لیاری کے UK پریمیئر کے لیے اپنی شکل کے ساتھ ہفتے کے روز لندن میں سرگرداں ہو گئے۔ اس کے لباس اور انداز نے فلم اور اس کے بارے میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سائد حسن کے اسٹائل کردہ اسٹار نے ایک سفید قمیض پہنی ہوئی تھی جس میں چوڑے کالر اور پھولے ہوئے کندھوں کو روایتی بلوچی شلوار کے ساتھ جوڑا تھا۔ اوپر اور نیچے سادہ تھے، ممکنہ طور پر تنظیم کے ستارے پر توجہ مرکوز رکھنے کی دانستہ کوشش میں پیغامات سے بھرا ایک کڑھائی والا کارسیٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیر کے روز گلوکارہ میشا شفیع کو ہتک عزت کے ایک مقدمے میں ساتھی گلوکار و اداکار علی ظفر کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دینے والے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو مشروط طور پر معطل کرتے ہوئے ان پر اپنے ہراساں کرنے کے الزامات کو دہرانے پر پابندی برقرار رکھی۔ جسٹس احمد ندیم ارشد کی سربراہی میں 2 رکنی جنی بینچ نے 31 مارچ کو سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف شفیع کی اپیل کی سماعت کی۔ بنچ کے دوسرے رکن جسٹس ملک وقار حیدر آوان تھے۔ چونکہ الیکٹرک وہیکل سی میں تیزی سے مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ڈان نیوز اس بات کی کھوج لگاتا ہے کہ آیا یہ واقعی سیدھا آب و ہوا کا حل ہے جو وہ نظر آتا ہے، جیسا کہ ماہر اقتصادیات عمار حبیب خان کہتے ہیں۔ EV حل کا حصہ ہیں لیکن مجموعی پالیسی مداخلت۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے ذریعے پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک بحری مشن کا اعلان کیا ہے، جو کہ ایرانی ناکے بندی کی زد میں ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آپریشن پیر سے شروع ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیا، جہاں سے عالمی سطح پر تیل اور مائع قدرتی گیس کی سپلائی کا 5واں حصہ گزرتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے 28 فروری کو ایران پر حملے کے چند دن بعد۔ نابلس مقبوضہ مغربی کنارے اسلام مدنی کا کہنا ہے کہ عسکر پناہ گزین کیمپ کے خاندان اور نوجوان ایک بار زیتون کے درختوں کے نیچے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع ایک پہاڑی علاقے تل اسکر کی ڈھلوان پر جمع ہوں گے، جو کیمپ کا گھر ہے۔ 2 بچوں کے 32 سالہ والد نے الجزیرہ کو بتایا، لیکن زیادہ تر اب نہیں جائیں گے کیونکہ فوجی وہاں بہت سے لوگوں کو گولی مار دیں۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جرمنی سے 5,000 فوجیوں کو واپس بلانے کے منصوبے کے اعلان کے بعد یورپی رہنماؤں کو پیغام مل گیا۔ ٹرمپ نیٹو کے اتحادیوں سے مایوسی میں اضافہ کر رہے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی حمایت کے لیے کافی کام نہیں کر رہے ہیں۔ پیر کو بات کرتے ہوئے روٹے نے امریکی طرف سے مایوسی کا اعتراف کیا۔ ٹیک انڈسٹری نے پچھلی دہائی یہ پوچھنے میں گزاری ہے کہ آیا خود سے چلنے والی کاروں کو لیڈر سینسرز، کیمروں یا مذکورہ بالا سبھی چیزوں کی ضرورت ہے؟ لیدار کمپنی اوستا کا کہنا ہے کہ اس کا ایک نیا جواب ہے، ان دونوں کو ایک ہی سینسر میں رکھیں۔ پیر کے روز سان فرانسسکو میں مقیم کمپنی نے لیدار سینسر کی ایک نئی لائن اپ کا اعلان کیا جسے اسے ریواٹ کہتے ہیں۔ یہ سبھی نام نہاد آبائی رنگ کے لیڈر پیش کرتے ہیں۔ یہ سینسر ایک ہی وقت میں رنگین منظر کشی اور 3 جہتی گہرائی کی معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک میں 2 سینسر کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان ٹینس کے لیے ایک تاریخی لمحے میں محمد شعیب نے ITF مینز فیوچرز M15 چیمپئن شپ میں روس کی نکیتا ایانین کے خلاف سخت لڑائی جی کر گھریلو ITF مینز سنگلز ٹائٹل کے لیے 20 سالہ انتظار کا خاتمہ کیا۔ PTF ٹینس کمپلیکس میں کھچا کھچ بھرے ہجوم کے سامنے کھیلتے ہوئے پاکستانی ابھرتے ہوئے اسٹار نے ایک سنسنی خیز فائنل میں 7-6, 7-9, 4-6, 6-2 سے فتح حاصل کی۔ پاکستانی کو پیما ساجد علی ستپارہ نے نیپال میں 8,485 میٹر بلند دنیا کے 5ویں بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ مکالو کو کامیابی سے سر کر لیا۔ ستپارہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، الحمدللہ میں نے دنیا کے 5ویں بلند ترین پہاڑ مکالو کو سر کر لیا ہے، میرے 10ویں 8,000 عرص۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن PFF کو اس وقت بڑا فروغ ملا ہے جب اس کے صدر سعید محسن گیلانی نے 76ویں فیفا کانگریس کے موقع پر ایشین فٹ بال فنکشن AFC کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران AFC کے سربراہ نے فیڈریشن اور پاکستان فٹ بال کی مسلسل ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا، ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ PFF کے اندر استحکام ایشیائی فٹ بال کے لیے کلیدی ترجیح ہے۔ لاہور ٹریفک پولیس نے شہر بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ شہریوں پر زور کے وہ روڈ سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل کرے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران سرکاری اعداد و شمار کے 43 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس نے خطرناک ڈرائیونگ کرنے پر 7,188 موٹر سائیکلیں ضبط کی، جبکہ 4,132 ڈرائیوروں کو لین ڈسپلن کی خلاف ورزی پر جرمانے کیے گئے۔ روپے راولپنڈی میں کچری چوک کو دوبارہ بنانے کا 19 ارب کا منصوبہ تکمیل کے قریب ہے۔ نئے تعمیر شدہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز کی سڑکیں 31 مئی تک ٹریفک کے لیے کھول دی جائیں گی۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر قمر علی ثاقب نے کہا کہ تقریباً 92% کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور مئی کے آخری ہفتے میں سڑک کا انفراسٹرکچر ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اتوار کے روز حکام اور میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ہالینڈ میں مقیم ایک کروز جہاز ہینٹا وائرس کے مشتبہ پھیلنے سے 3 افراد ہلاک اور 3 بیمار ہیں۔ یہ چوہا سے پیدا ہونے والا وائرس جو سانس کی مہلک بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ نیدرلینڈ میں مقیم اوشن وائڈ ایکسپیڈیشن نے ایک نیوز ریلیز میں کہا ہے کہ وہ قطبی مہم کے جہاز MG ہونڈیوس پر سنگین طبی صورتحال کا انتظام کر رہا تھا جو کیپ وردے دور تھا، جو بحر اوقیانوس کے مغرب میں افریقہ کے ایک جزیرے پر واقع تھا۔ پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیر کو گزشتہ سال کے فوجی تنازع کے دوران بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک جھکنے والی قوم نہیں ہے۔ وہ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے مارکہ حق کی دا تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی خطاب۔ ایران کی فوج نے امریکی بحریہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے دور رہیں، جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں پھنسے بحری جہازوں کو آزاد کرانے میں مدد کرے گا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اگر امریکی افواج آبنائے میں داخل ہوئیں اور تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو کہا کہ وہ اس وقت تک حرکت کرنے سے گریز کرے جب تک کہ وہ ایران کے ساتھ ہم آہنگی نہ کرے۔ فورسز کی متحد کمان کے سربراہ علی عبداللہی نے پیر کو ایک بیان میں کہا۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے حکومت پنجاب کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد کرایوں میں اضافہ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان مسافروں کو ریلیف مل رہا ہے۔
یہ فیصلہ پاکستان منی مزدہ گڈ ایسوسی ایشن سمیت ٹرانسپورٹ یونینوں کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا گیا، جنہوں نے کرایوں کی موجودہ سطح کو برقرار رکھنے کا عزم بھی کیا۔ اے آئی نے اپنے کوڈکس ایپ میں اے آئی سے تکردہ پالتو جانوروں کو متعارف کرایا ہے، جس نے اپنے ایجنٹ کوڈنگ ٹول میں ایک نئی بصری خصوصیت کا اضافہ کیا ہے۔ اپ ڈیٹ میں اختیاری اینیمیٹڈ ساتھی متعارف کرائے گئے ہیں جو ایپ کے اندر فلوٹنگ اوورلے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ساتھی کوڈنگ کے کام انجام نہیں دیتے، اس کے بجائے وہ دکھاتے ہیں کہ کوڈیکس فی الحال کس چیز پر کام کر رہا ہے۔ کام مکمل ہونے پر صارفین کو مطلع کریں اور انپٹ کی ضرورت کی نشاندہی کریں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اگلے مالی سال 1 جولائی 2026 سے لاہور ڈویژن ماسٹر پلان 2050 کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے حتمی مسودے پر کام آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ نظر ثانی شدہ مسودہ 31 مئی تک پیش کیے جانے کی امید ہے، جس کے بعد اس پر عمل درآمد سے قبل جائزہ لیا جائے گا اور منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کینسر کے پسماندہ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کے پروگرام کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے اور صوبے بھر میں اس کی توسیع کی ہدایت کی ہے تاکہ بلا معاوضہ علاج تک رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پشاور میں ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام برائے 2026-27 کے تحت تجاویز کا جائزہ لیا گیا، جس میں صحت، زراعت، امور نوجوانان، کھیل اور ریلیف کے شعبے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سعودی زیر تسلط اوپیک کو چھوڑنے کے حیران کن فیصلے میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر جو ریاستی تیل کی بڑی کمپنی کے سربراہ ہیں نے پیر کو کہا۔ سلطان الجابر جو سرکاری ملکیت والی ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ادنو کے CEO اور ملک کی صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، اور متحدہ عرب امارات کی معیشت پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اتوار کے روز حکام اور میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ہالینڈ میں مقیم ایک کروز جہاز ہینٹا وائرس کے مشتبہ پھیلنے سے 3 افراد ہلاک اور 3 بیمار ہیں۔ یہ چوہا سے پیدا ہونے والا وائرس ہے جو سانس کی مہلک بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ نیدرلینڈ میں مقیم اوشن وائڈ ایکسپیڈیشنز نے ایک نیوز ریلیز میں کہا ہے کہ وہ قطبی مہم کے جہاز MV ہوندیوس پر سنگین طبی صورتحال کا انتظام کر رہا تھا، جو کیپ وردے سے دور تھا، جو بحر اوقیانوس کے مغرب میں افریقہ کے ایک جزیرے پر واقع تھا۔ آب نائے حرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی رہنمائی کرنے کا امریکی منصوبہ، جس کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے نافذ ہونے سے چند گھنٹے قبل کیا تھا، بہت سے جواب طلب سوالات چھوڑ دیتا ہے۔ US سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ اس آپریشن کے لیے اس کی حمایت، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر، 100 سے زیادہ زمینی اور سمندری طیارے، ملٹی ڈومین بغیر پائلٹ پلیٹ فارم شامل ہوں گے۔ ایک بوئنگ 737-800 مسافر طیارہ 29,000 فٹ کی بلندی پر گرنے کے 4 سال بعد جنوبی چین میں ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس میں سوار تمام 132 افراد ہلاک ہو گئے۔ نئے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاک پٹ میں موجود کسی نے جان بوجھ کر ایندھن کی سپلائی بند کر دی تھی۔ یہ دہائیوں میں چین کی مہلک فضائی تباہی تھی۔ یہ دہائیوں میں چین کی سب سے مہلک فضائی سے اس نے اس اہم سوال پر توجہ نہیں دی ہے کہ مارچ 2022 میں چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کی پرواز 5735 کے دور دراز گوانگسی علاقے میں مہلک ناک کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیویارک کے سابق میئر روڈولف گیولیانی کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان کی حالت نازک لیکن مستحکم ہے۔ ٹیڈ گڈمین نے اتوار کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، میئر جیولیانی ایک لڑاکا ہے جس نے اپنی زندگی میں ہی چیلنج کا مقابلہ غیر متزلزل طاقت کے ساتھ کیا ہے، اور وہ اسی سطح کی طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں۔